صل على محمد وآل محمد اللهم صل ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالعرف وعارض عن الجاهلين آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وعطرته بعدد كل معلوم لك آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معزز و محتشم سامعین و حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ دفعہ کروڑ دفعہ احسان عظیم اور شکر ہے کہ جس پاک پروردگار نے ہمیں کل کا دن گزارنے کے بعد آج دوبارہ یہ دن عطا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ رب کائنات نے ہمیں دوبارہ دین کے لیے چند لمحے عطا فرمائے۔ دعا کیا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد اس کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز و محتشم سامعین و حاضرین، میرا آج کا موضوع حسن اخلاق ہے۔ دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو قرآن پاک کی آیات بینات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، رب کائنات قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے خذ العفو وأمر بالعرف وعارض عن الجاہلین۔ ترجمہ کنز الایمان، اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ پھر ارشاد فرمایا حسن خلق یہ ہے کہ تم قطع تعلق کرنے والے سے صلہ رحمی کرو، یعنی جو تم سے دور ہو اس کو اپنے نزدیک کرو، جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں
کہ خندہ پیشانی سے ملاقات کرنے، خوب بلائی کرنے اور کسی کو تکلیف نہ دینے کا نام حسن اخلاق ہے۔ یعنی کسی بھی ایمان والے کو اور حضور کے امتی کو تکلیف نہ دی جائے۔ جب بندہ کسی کو تکلیف دیتا ہے یہ میرے رب کائنات کو ناگوار گزرتا ہے۔ اسی لیے رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن، محشر والے دن حقوق اللہ معاف کر دوں گا، لیکن حقوق العباد ایک بھی معاف نہ کروں گا جب تک بندہ تمہیں معاف نہ کر دے۔ معزز و محتشم سامعین و حاضرین، ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا ایک اور مقصد یہ بھی ہے کہ لوگوں کے اخلاق و معاملات کو درست کریں، ان کے اندر سے برے اخلاق یعنی ان کے اندر سے برے اخلاق دور کیے جائیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسی وجہ سے دنیا کے اندر تشریف لائے کہ لوگوں کو حسن اخلاق کا پیغام دیا جائے اور آپ کو حسن اخلاق کی تربیت یعنی دعوت دی جائے کہ جب بھی بندہ کسی بندے سے ملے، خندہ پیشانی کرے اور کرنے کے بعد اچھے لہجے میں، خوبصورت انداز میں اس سے بات کرے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم، جس نے ہنس ہنس کر گناہ کیے میں اسے رلا رلا کر جہنم میں ڈالوں گا، اور جو میرے خوف سے روتا رہا میں اسے خوش کر کے جنت میں داخل کروں گا۔ یعنی دنیا میں بندہ ہنسنے کے لیے نہیں آیا بلکہ رونے کے لیے آیا ہے۔ قرآن کے اندر آتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یعنی جنت طلبگار ہے کہ جو رب کے خوف سے روئے گا میں اس کو جنت کے اندر لے جاؤں گا، اور جو ہنس ہنس کر زندگی گزارے گا میں اس کو رلا رلا کر جہنم کے اندر ڈالوں گا۔ آگے فرماتے ہیں، اے ابن آدم، کتنے غنی ایسے ہیں جو روز حساب محتاجی و مفلسی کی تمنا کریں گے، کتنے بے رحم ایسے ہیں جنہیں موت ذلیل و رسوا کر دے گی، کتنی شیریں چیزیں ایسی ہیں جنہیں موت تلخ کر دے گی، نعمتوں پر کتنی خوشیاں ایسی ہیں کہ جنہیں موت گدلا کر دے گی، کتنی خوشیاں ایسی ہیں کہ ایسی ہیں جو اپنے بعد طویل غم لائیں گی۔ یعنی خوشیوں کے بعد اگر بندے کو رب کائنات خوشیاں عطا کرتا ہے تو اس کے بعد اس کو غم کے اندر بھی ڈال دیتا ہے، اس کو غم بھی دیکھنے پڑتے ہیں، اپنے رب کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرنا پڑتا ہے، اور جو رب کی طرف سے غم آئیں ان پر صبر بھی کرنا پڑتا ہے۔ ہم ایسے ہیں کہ خوشیوں پہ تو خوشیاں ملتی ہیں، لیکن جب غم ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ سامعین محترم، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں خوف خدا کی نصیحت کرتا ہوں۔ کتنی پیاری بات حضرت سیدنا
ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمائی کہ آپ نے کریم آقا کی بارگاہ میں عرض کی کہ مجھے نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں خوف خدا کی تلقین کرتا ہوں۔ آج اس معاشرے کے اندر خوف خدا کتنا ہے آپ خود محاسبہ کیجئے۔ کتنا ہم رب کا خوف رکھتے ہیں؟ ہم گناہ کرتے ہوئے رب کا ڈر نہیں رکھتے۔ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، اگر کوئی بندہ نہیں دیکھ رہا تو اے بندے یہ احساس پیدا کر لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے۔ آج دنیا میں بچ جاؤ گے، آج دنیا میں شرمندگی نہیں، لیکن محشر والے دن شرمندگی ہوگی۔ آج دنیا کے اندر عیش و آرام کی زندگیاں گزار رہے ہو، محشر والے دن جب تمہارے چاہنے والے، تمہارے ناز اٹھانے والے، تمہیں گھروں سے بلا کر لے جانے والے اور تمہاری چاہت کا دم بھرنے والے جب جنت کے اندر جائیں گے تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آہوزاری کرو گے کہ ہمیں بھی جنت چاہیے، میرا رب تو جنت عطا فرمائے گا نیک اعمال کرنے پر، برے اعمال پر تو دوزخ ملے گی۔ سامعین محترم، آج دنیا میں ہر کام کر لو گے، لیکن محشر والے دن اللہ کی بارگاہ میں سوائے شرمندگی کے کچھ نہیں ملے گا۔ سامعین محترم، یہ میں نے جو کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی، خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، آؤ ایک پیمانے کے اندر اکٹھے ہو جائیں اور اکٹھے ہو کر حسن اخلاق کا پیمانہ اپنے ہاتھ میں لپیٹ لیں۔ جب بھی کسی سے ملے خندہ پیشانی کے ساتھ، محبت بھرے انداز کے ساتھ، جو میرے کریم آقا کی زندگی تھی ان کی زندگی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ خالق کائنات مجھے اور آپ سب کو حسن اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے حق میں دعا کرتے رہا کرو، اللہ رب العزت مجھ سمیت آپ سب مسلمانوں کو دونوں جہان کی سعادتیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔